ناظرین، جون ایلیا اپنی بیوی اور بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہ حد درجہ لاپرواہ تھے۔ وہ بحیثیت شوہر ایک ناکام شوہر اور بحیثیت باپ بھی ایک ناکام باپ ثابت ہوئے۔ وہ گھریلو ذمہ داریاں نبھا نہ سکے۔ شاید زاہدہ حنا کے پاس الگ ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ یہ الفاظ سراج نقوی کے ہیں، جن کا تعلق امروہہ میں سید حسین جون اصغر نقوی المعروف جون ایلیا کے خاندان سے ہے اور ان کا شمار بھارت میں اردو صحافت کے معروف صحافیوں میں ہوتا ہے۔ بحیثیت شاعر ان کی عظمت اپنی جگہ مقدم ہے، لیکن ان پر ہجرت کا درد اس قدر حاوی ہو گیا تھا کہ وہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو بھلا بیٹھے تھے۔ ان کی بیٹی فینانا فرنام نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ ابو کے انتقال کی خبر مجھے فون پر امی نے دی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ ابو نہیں رہے۔ دنیا کے لیے میرے ابو 2002 میں انتقال کر گئے، لیکن ہمارے لیے بہت پہلے مر چکے تھے۔ انہوں نے اپنے اس مضمون میں جون ایلیا کی لاپرواہی تفصیلاً بیان کی تھی۔ جون ایلیا بے شک اردو کے ایک مایہ ناز شاعر گزرے ہیں، لیکن وہ معمول کی زندگی جینے کے ہنر سے عاری اور غافل تھے۔ زاہدہ حنا آج بھی جون ایلیا کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی ہیں۔ بچوں کو زاہدہ حنا نے ہی پالا پوسا۔ جون تو بازار سے سبزی لانے کا چھوٹا سا کام تک نہیں کرتے تھے۔ زاہدہ حنا اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ جب سن 1988 میں جون ایلیا کراچی سے امروہہ ریلوے اسٹیشن پہنچے تو ریل گاڑی سے اترتے ہی زمین پر لیٹ گئے۔ سر پر مٹی پھینک کر زاروں قطار رونے لگے۔ وہ امروہہ کی یاد میں روتے تھے، لیکن ہمیشہ کے لیے واپس آنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ جون ایلیا کو بے شک بھارت اور امروہہ کی بہت یاد ستا رہی تھی، لیکن 1965 کی جنگ کے وقت یہی شخص پاکستان بحریہ کے لیے ترانہ بھی لکھ ڈالتا ہے۔ یہ ان کی نمایاں اعلیٰ ظرفی کا ثبوت ہے۔ جون ایلیا کا انوکھا اور منفرد لب و لہجہ نوجوان نسل کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، خاص طور پر ان کا مشاعروں میں اپنے اشعار جھوم کے پڑھنا۔ جون ایلیا اپنے آبائی وطن سے جدائی پر لکھتے ہیں: ہم آندھیوں کے بن میں کسی کارواں کے تھے، جانے کہاں سے آئے ہیں جانے کہاں کے تھے، مل کر تپاک سے نہ ہمیں کیجیے اداس، خاطر نہ کیجیے کبھی ہم بھی یہاں کے تھے، کیا پوچھتے ہو نام و نشان مسافراں، ہندوستان میں آئے ہیں ہندوستان کے تھے۔ جون ایلیا کو اپنی شریک حیات زاہدہ حنا سے بہت محبت تھی، لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد دونوں میں طلاق ہو گئی۔ جون ایلیا سے طلاق کے حوالے سے ان کی متعلقہ اہلیہ زاہدہ حنا نے بھارت میں انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ جون صاحب سے میری شادی یا ان کی شادی مجھ سے یہ ہمارا اپنا انتخاب تھا۔ وہ شادی کے بعد جلدی اس نتیجے پر پہنچ چکی تھیں کہ ہم دونوں کا فیصلہ غلط تھا۔ صرف میرا نہیں بلکہ ان کا فیصلہ بھی غلط تھا۔ طلاق کے بعد جون کی صحت تنہائی کے باعث گرتی چلی گئی اور کثرت شراب نوشی نے انہیں بالکل پسماردہ کر دیا۔ بالآخر طویل علالت کے بعد 8 نومبر 2002 کو کراچی میں انتقال کر گئے اور سخی حسن قبرستان میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔